کو تھوڑی زیادہ کیونکہ ستارہ امتیاز ملا، اور سلمان اس حوالے سے لگی کہ پچھلے سال پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، تو ماشاءاللہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا سلمان۔ ان میں سے 3 میرے کولیگز رہے ہیں، 2 نوائے میں مزمل اور سلمان، اور کامران شاہد ظاہر ہے ایکسپریس نیوز میں وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو سب سے پہلے ملاقاتیں وہیں ہوئی۔ ملک رسول اللہ صاحب سے ویسے تعلق رہا ہے، ہمیشہ اچھا تعلق رہا ہے، اور سلمان تو میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں یونیورسٹی میں، وہ جو ہم آپ کے سپر جونیئر ہوا کرتے تھے، تو ہم دونوں ساتھ ہی تھے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ طارق صاحب نے کہا کہ طارق صاحب ہمارا کلائنٹ صرف خبر ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم کلائنٹس رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم جرنلسٹ نہیں رہیں گے۔ باقی ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے معاشرے میں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ جیسے مزمل کہتا تھا اتنی پی یو جیز، اتنی پی ایف یو جیز، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اصل پی یو جے ہے، پی ایف یو جے ہے، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، وہ یہاں ریکگنائز نہیں ہوتی، اس کی یہاں کوئی اوقات نہیں ہے کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتی۔ باقی دور مشکل رہے، ہمیشہ رہے، اب شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ترین دور ہے، اس کی وجہ یہ کہ اتنی ایڈوائس پہلے کبھی نہیں آتی تھی۔ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تصویر پرائم منسٹر آفس کے اس میں ان کے پیج پہ پڑی ہوئی، آفیشیل پیج پہ، لیکن کہیں سے ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو تصویر کو پبلش نہیں کرنا، تو نہیں کرنا ظاہر ہے، اور کیا کریں گے؟ اگر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ طارق صاحب کارپوریٹ دور ہے، یہ وہ جرنلزم نہیں ہے جس کی علی احمد ڈھلون صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ جرنلزم ہوا کرتی تھی، اب جرنلزم نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے ہم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنا اس کے مطابق اپنے پیرامیٹرز میں، اس میں ہم صرف ایک تھوڑا سا کام کرتے ہیں کہ جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنی بات بھی کر لیتے ہیں اور اتنی تحریر بھی سامنے آ جاتی ہے، ورنہ خواہش تو یہ ہے کہ وہ نہ بات کی جائے نہ وہ لکھا جائے، جو اس وقت اس دور کی خواہش یہی ہے۔ یہاں ہم جنگی جنون پیدا کر رہے ہیں مسلسل، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جنگ نہ ہو۔ اس کی وجہ کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ انڈیا نے صرف فوجیں اگر 3 مہینے کے لیے لا کے بارڈر پہ لگا دیں تو اس کے بعد ہماری معیشت کی کیا حالت ہوگی، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کل اس نے اس کا کام کیا بھی ہے، درائے جناب کا پانی آپ کا بند کیا، ابھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مستقل بند کر سکے، لیکن آپ سوچیں سردیوں میں اگر اس نے بند کر دیا تو اس کے بعد اس کے لیے پاسبل ہوگا، وہ روک سکے گا پانی۔ اس کے باوجود پولیٹیکل ڈیوائیڈ، ادروائز ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل ادارے اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بھی، ہم نے شاید کم کمپرومائز کیا ہے، انہوں نے زیادہ کمپرومائز کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ساری سپیس سرنڈر کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے اگر کہ یہ کام کریں، ان کے سمجھے یہ تو ہو گیا، اگلا کام بتائیں۔ تو جب پولیٹیشنز کی یہ حالت ہو جائے جس ملک کے، جمہوری اداروں کا یہ حال ہو جائے، جمہوریت کا یہ حال ہو جائے، وہاں جرنلزم کا شاید اس سے برا حال ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اتنا برا حال اس کا نہیں ہے۔ علی احمد ڈھلون ایک ایسا شخص جس کی کوشش ہوتی ہے روز ایک پارٹی ہونی چاہیے، دوستوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور اس کی واحد ناراضگی ہم سے یہ رہتی ہے کہ یار تم آتے نہیں ہو، تمہیں بلاتا ہوں میں، آتے نہیں ہوں۔ تو آج اتنی سختی سے مجھے کہا گیا تھا، اور میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے میرے لیے یہاں کھڑے ہو کے بات کرنا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار تم ٹی وی پہ بیٹھ کے کر لیتے ہو، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا آسان کام ہے۔ تو آخر میں پھر سب کو مبارکباد دیتے ہوئے سب سے زیادہ مبارک علی احمد ڈھلون کو دوں گا کہ وہ اس طرح کی رونقیں لگا کے دوستوں کو اتنا خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ کرتا جائے اور آپ اسی طرح محفلیں سجاتے رہیں۔